بلال صاحب، آپ کی حکومت تو خوش ہوگی کہ اگر 27ویں ترمیم لانی ہے تو اس سے پہلے اپوزیشن ساری سٹیم رول ہو جائے. ندیم صاحب، بات کسی بھی ترمیم کی یا یہ نہیں ہے. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ 9 میں تو ہوا. اب یہ تاثر پی ٹی آئی دینے کی کوشش کرتی ہے جیسے 9 میں کوئی ہوکس ہے، جیسے 9 میں کوئی بنائی ہوئی چیز ہے. واضح بات ہے اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہوا جو ان کا بانی ہے، اور اس کے فوراً بعد ان کی جماعت کی یہ پولیٹیکل فیسز انہی کے جماعت کے کارکنان کو لے کے، انہی کی جماعت کے جھنڈے لے کے شہر شہر میں باہر نکلے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ شہر شہر میں فوجی املاک پر ہی حملہ ہوا، چاہے وہ سیالکوٹ تھا، چاہے وہ راولپنڈی تھا، چاہے وہ لاہور تھا، چاہے وہ پشاور تھا، چاہے وہ میاں والی تھا، چاہے وہ چکدرا تھا. ان سب جگہوں پر ان کے ہی لوگ نکلے. ان سب جگہوں پر اتفاق یہ کہتے ہیں ہماری غلطی نہیں ہے. 200 کے قریب انسٹالیشن. سر، یہ ان سب لوگوں نے باقاعدہ پلان کے تحت یہ حملہ کیا، اور عمران خان صاحب نے اگلے دن باقاعدہ کورٹ میں کہا کہ اگر تقریباً ان کی آپ وہ ویڈیو نکالنے ہوگے مجھے ہاتھ لگائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. وہ تو جب 8-9 دن بعد ان کو سمجھے، انہوں نے سمجھ رہے تھے کہ میں نے زور زبردستی سے میں کوئی جیت لے گیا ہوں یا وٹ ایور. 8-9 دنوں بعد پھر ان کو جب سمجھ آئی کہ یہ تو پانی سر سے گزر گیا ہے اور یہ تو چیز ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھیں جس نے کیا اس نے خود کیا. اب یہ بھی آپ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اکسائیں، آپ لوگوں کو باہر لے کر جائیں، اور یہ عجیب اتفاق کی اگر آپ کہتے ہیں اتفاق ہے اور لوگوں نے خود کیا، تو عجیب اتفاق ہے کہ ان سارے شہروں میں آپ کے ہی کارکنان آپ کے ہی جھنڈے لے کے جگہ جگہ اتفاقاً وہ فوجی املاک پر حملہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ بالکل ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی. بلال صاحب دیکھیے، جو میاں والی ایئر بیس پہ جنہوں نے آگ لگائی، یا چکدرہ پہ حملہ کیا، یا بالا حصار پہ حملہ کیا، یا کورٹ کمانڈر ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا، میں اس کو کسی ایکشن کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. میں اس کو کہتا ہوں یہ یوم سے غلط کام کیا گیا. لیکن پھر آپ کو کسی سب انسپیکٹر کے میز کے نیچے چھپے ہوئے کی گواہی نہیں لینی چاہیے تھی. وہاں پہ آپ کے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس ہونی چاہیے تھی. اس کی بنیاد کے اوپر جو بھی انوالو تھا اس کو پنش کرتے، باقیوں کو رگڑا نہ لگاتے. 4-6 مہینے کسی نے جیل کاٹ دی تھی، وہی رگڑا کافی تھا. پھر آپ کو ایکچوئل جانا چاہیے تھا کہ یہ بندہ ایکچولی انوالو ہے. پولیٹیکل موٹیویشن نہیں اس میں ہونی چاہیے تھی. ابھی جب آپ سب انسپیکٹر کی گواہی کے اوپر سائن دیں گے نا، تو پولیٹیکل موٹیویشن. میں ندیم صاحب، میں کسی بھی اسپیسیفک کیس کے اوپر، اس کے فیکٹس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ فرینکلی میں کہوں کہ آپ کے سامنے میں نے ایک کیس پڑھا ہوا ہے. آپ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ اس کیس میں لیگل ٹیکنیکلٹی یہ وہ. میں تو آپ کو ایک اوور آل بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، پی ٹی آئی نے پلان کے تحت، ان کے لیڈرز نے اور ان کے کارکنان نے یہ حملے کیے. یہ حملے انہوں نے شہر شہر میں کیے. یہ پلان تھا. بعد میں اس کا تقریباً عمران خان نے اس کی کامیابی کی ایک سٹیٹمنٹ اگلے دن جاری کی. اب اس کے بعد میں بالکل آپ سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے، جو بھی بے گناہ ہے اس رہا ہونا چاہیے، اور جو مگر جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. اس کے اندر اگر اونچ نیچ ہے تو وہ آگے بھی لیگل فورمز موجود ہیں، وہ پوری ہو جائے گی. مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میرے ذہن میں کہ پی ٹی آئی نے پلان کے تحت یہ کیا. یہ بالکل اتفاق یا کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ شہر شہر میں انہوں نے پروٹیسٹ کے نام پر جا کے فوجی املاک پر حملہ کیا. یہ اتفاق نہیں ہوتا. اتفاق ہوتا اگر ایک شہر میں یا صرف جناح ہاؤس میں ہوا تھا. یہ شہر شہر میں ہوا ہے، پورے ملک میں ہوا ہے، اور یہ ان کا باقاعدہ پلان تھا.